بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تجھے تیری ماں گم پائے، اپنی زبان کی حفاظت کرو، لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل ان کی زبانیں ہی گرائیں گی۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح بیٹھے ہوئے تھے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص بات نہیں کر رہا تھا کہ کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کو سب سے پسندیدہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا خادم تمہارے پاس کھانا لائے جس کی گرمی، مشقت اور تکلیف اس نے برداشت کی ہے تو تم اسے اپنے ساتھ بٹھاؤ، اگر وہ انکار کرے تو اس کے ہاتھ میں ایک لقمہ ہی پکڑا دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب تین قسم کے ہیں۔ اچھا خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، اور ایک قسم کے خواب شیطان کی طرف سے انسان کو غمزدہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور تیسرا خواب انسان کے ذہن میں سمائے ہوئے خیالات ہوتے ہیں، وہی خواب بن جاتے ہیں۔ تو جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ کسی بھی شخص کو وہ خواب نہ بتائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم کو ممانعت کر دی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا خاص ضرورت کے کچھ پوچھیں، تو ہم کو اس بات سے خوشی ہوتی تھی کہ کوئی سمجھدار بدوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے کچھ پوچھے اور ہم سنیں۔ تو انہی ایام میں ایک بدوی خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا قاصد ہمارے پاس پہنچا تھا، اس نے ہم سے بیان کیا کہ تمہارا کہنا ہے کہ اللہ نے تم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے ٹھیک کہا۔ اس کے بعد اس بدوی نے کہا، تو بتلائیے کہ آسمان کس نے بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے۔ اس نے کہا، زمین کس نے بنائی؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے۔ اس نے کہا، زمین پر یہ پہاڑ کس نے کھڑے کیے ہیں؟ اور ان پہاڑوں میں اور جو کچھ بنا ہے وہ کس نے بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے۔ اس کے بعد اس بدوی سائل نے آپ سے کہا، پس قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور اس پر پہاڑ نصب کیے، کیا اللہ ہی نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے۔ پھر اس نے کہا، تمہارے اس قاصد نے ہم سے یہ بھی بیان کیا تھا کہ ہم پر دن رات میں 5 نمازیں بھی فرض ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی اس نے تم سے ٹھیک کہا۔ اس بدوی نے کہا، تو قسم ہے آپ کے بھیجنے والے کی، کیا اللہ نے ہی آپ کو ان نمازوں کا بھی حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ پھر بدوی نے کہا،
اور آپ کے قاصد نے بیان کیا تھا کہ ہمارے مالوں میں زکوٰۃ بھی مقرر کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی اس نے تم سے سچ کہا۔ اعرابی نے کہا تو قسم ہے آپ کو بھیجنے والے کی، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ پھر اس اعرابی نے کہا کہ آپ کے قاصد نے بیان کیا تھا کہ سال میں ماہ رمضان کے روزے بھی ہم پر فرض ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی اس نے سچ کہا۔ اعرابی نے عرض کیا تو قسم ہے آپ کے بھیجنے والے کی، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ اس کے بعد اعرابی نے کہا آپ کے قاصد نے ہم سے یہ بھی بیان کیا کہ ہم میں سے جو حج کے لیے مکہ پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اس پر بیت اللہ کا حج بھی فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ بھی اس نے سچ کہا۔ یہ سوال و جواب ختم کر کے وہ اعرابی چل دیا، اور چلتے ہوئے اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں ان میں نہ کوئی زیادتی کروں گا اور نہ کوئی کمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو ضرور جنت میں جائے گا۔